تو اپنے سوال جو ہے آپ کا وہ آپ کا شروع ہے 3 منٹ ٹائم جواب کا ٹائم صرف جواب کا ٹائم پچھلے سال انہوں نے میرے سوالوں کا جواب دیا وہ پینڈنگ ہے اور یہاں جو ہے خداوند کے فضل سے آپ نے نئی دعا جواب دیے. میرے پچھلے سوال جو ہے وہ یہ پینڈنگ ہے. آج میرا پہلا سوال سنیے. اہمیت سے کیا مراد ہے؟ کون کس کا کیسے اور کب قائم ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی میرا یہ تنازع تھا کہ کوشچن جو ہے وہ مضمون کے مطابق ہونے چاہیے. آپ کو نہ آئے تو پھر آپ کو آتے نہیں. ڈاکٹر جب میں ان کی وضاحت کروں گا آپ قائم رکھیں. میں وضاحت کروں گا تو یہ مضمون کے مطابق ہوتے ہیں یا نہیں آتے. آپ کو نہیں آتے تو پھر آپ کا ٹائم ہے نا. دیکھیں پولیس میں بات کر دیجیے نا. دیکھیے جب میں نے آپ کر لیجیے. جب میں نے 3 منٹ بات کرنی ہے. ہاں جی بات کریں جی سر. آپ جی مشابہت سے مراد ایک جیسا ہونا ہے اور باپ اور بیٹے میں جو مشابہت ہے وہ جوہر کی مشابہت ہے. باپ اور بیٹے کا جوہر ایک ہے اور بیٹا خدا کے برابر ہے. بیٹا خدا کے مشابہ ہے اور مشابہت کے لیے 2 کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جن معنوں میں مشابہت کو ہم دیکھتے ہیں ایک جیسا ہونا اور ان میں باپ اور بیٹے میں جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں، ڈیوائن ایٹریبیوٹس باپ اور بیٹے میں ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پہ باپ جو ہے وہ غیب کی باتیں جانتا ہے اور بیٹا جو ہے وہ دلوں کی باتیں جانتا تھا. لکھا ہے کہ اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی اس کو سکھائے اور وہ انسان کے دل کی باتوں کو جانتا تھا. باپ جو ہے خدا ہونے کی وجہ سے ہر جگہ موجود ہے اور یہ وصف بیٹے میں بھی نظر آتا ہے. وہ زمین پر کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابن آدم جو آسمان میں ہے. اور اسی طریقے سے امیوٹیبلٹی جو غیر تغیر پذیری ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. تو باپ اور بیٹے کی جو مشابہت ہے وہ ایک جوہر کے سبب سے ہے اور اس کا مطلب ہے کہ باپ اور بیٹے کا جوہر جو ہے وہ ایک ہے. تمام الہی اوصاف جو صرف خدا میں ہو سکتے ہیں وہ یسوع مسیح میں سے ہمیں نظر آتے ہوئے ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور رہی بات جو عام لوگ جہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں جن کو جو کنفیوژن ہوتی ہے اس کی بشریت کی وجہ سے جو اس کے ساتھ چیزیں منسوب ہوتی ہے اس کا کھانا پینا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ خدا تھا تو وہ کھاتا اور پیتا کیسے تھا. یہی اس کا فضل ہے جو ان تمام ضروریات سے بالا تر تھا. وہ ہماری خاطر کمزور بھی بنا، غریب بھی بنا تاکہ انسان بن کر، اور یہ ثابت ہونا بھی ضروری تھا کہ وہ انسان بھی بنا ہے اس لیے اس میں سے انسانی اوصاف بھی نظر آئے اور اس میں سے خدائی اوصاف بھی مکمل طور پر نظر آئے. وہ کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ اس کا وصف ہے. سو باپ اور بیٹے میں جو مشابہت ہے اس سے مراد جوہر کی یکتائی ہے اور باپ اور بیٹے کا جوہر ایک ہے. اب میرا کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب سے. آپ نے بیان کیا کہ یسوع باپ کا نام ہے اور یسوع اپنے باپ کے نام سے آیا تھا اور یہاں سے آپ نے مطلب ڈرائیو کیا کہ یسوع باپ کا نام ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایسی چیزیں پوچھ سکتا تھا جو میں آج مینٹلی پریپیئر تھا لیکن اس سے پبلک کو کوئی فائدہ نہ ہوتا. سائنس کی آپ آؤٹ آف ٹاپک پوچھتی ہیں تو سائنس کی پوچھتا میں آپ سے فرسٹ ٹائم پوچھتا 10 چیزیں آپ سے میں پوچھ سکتا تھا لیکن ہمیں اپنے ٹاپک کا لحاظ رکھنا ہے. یسوع باپ کا نام ہے. آپ نے بیان کیا پرانے عہد نامے سے اس بات ثابت کریں کیونکہ پرانے عہد نامے میں خدا ہمیں نظر آتا ہے، خدا کام کرتا ہے. پرانا عہد نامہ خدا کے کاموں سے بھرا پڑا ہے. آپ اس بات کو جو آپ نے متی کی انجیل کے 28ویں باب کے 19ویں آیت سے بیان کی ہے کہ یسوع باپ کا نام ہے، اس کو پرانے عہد نامے سے ثابت کریں. کوئی حوالہ پیش کریں. پرانے عہد نامے میں خدا کا نام صرف یہ بھی نہیں ہے، بے شمار نام ہے. صرف یہ بھی نہیں ہے. جیسے خروج 3 باب کی
14 आयत में लिखा है, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। और तू बनी इसराइल से जाके कहना, मैं जो हूँ सो मैं हूँ ने भेजा। ये अब्रानी जुबान में मज़ारे है, माहेरता, और इसका जो मस्दर है वो हैत है, जिसका मतलब है कि खुदा इंसानी जामे में आ सकता है। यीशु ने भी यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 23वीं 24वीं आयत में कहा है, तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। अगर तुम ये ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ, ये वही जो है इसम इशारा है, और ये उस जारी के बयान में आता है कि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ, वही जारी वाला, तो अपने गुनाहों में मरोगे। और फिर खलूल 6 बाब के पहले दूसरी आयत में आता है, खुदा मूसा से कहता है, मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब को खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। तो यहोवा नाम ये 4 बाब की 11वीं आयत में लिखा है पैदाइश की कि उस वक्त लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करते थे। तो खुदा ने कहा है यहोवा नाम जाहिर नहीं किया, और इसका ज़हूर कब हुआ? जब खुदा ने उसे अपना आला नाम, ये नहीं है कि सिर्फ यह भी खुदा का नाम है, तो बेशुमार 100 से भी ज्यादा ये कामूसुल किताब में उसके नाम लिखे हैं। उन सारे नामों में यीशु नाम जो आला है, क्योंकि यीशु ने कहा, ये यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, ऐ बाप उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, इनकी हिफाजत कर। तो यह सिर्फ पुराने आदमी में यह ही नहीं है, वो एल शदाई भी है, एलोहीम भी है, और ये बेशुमार नाम है जो बाइबल मुक़द्दस में मुस्तामल है। उनमें से यीशु नाम जो है, उन सारे नामों में से यीशु उसे वो नाम क्या है, सब नामों यदि खुदा के आपने सारे नाम जितने भी है, तो सिर्फ आप यहवे भी अड़े हुए हैं, यहवे के अलावा भी बहुत से नाम है बाइबल में। उन नामों में जो यीशु नाम है वो अल्लाह ये यीशु ने खुद इकरार किया है, उस नाम के वसीले जो तूने मुझे बख्शा है, जो तूने मुझे बख्शा है, इनकी हिफाजत कर। ठीक है जी, टाइम हो गया। अगला सवाल मैंने करना है। हाँ जी, तो आपने ये इस सवाल के जवाब में जो मैंने किया, मुशाबत से क्या फराद है, बाप और बेटे में कैसी मुशाबत है, तो आपने कहा बाप और बेटा दोनों एक जोहर बराबर हैं। तो यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 28वें आयत में लिखा है, बाप मुझसे बड़ा है, बाप मुझसे बड़ा है। किस लिहाज से यीशु कह रहा है कि बाप मुझसे बड़ा है? सवाल ही है। ये सवाल ही है। ये सवाल ही है, चुप करने वाली सवाल ही जी, बहस कर आपको क्या मतलब है सुनना? चलो कोई नहीं। मेन करो जी। डॉक्टर साहब आज वहाँ मेला भी लगा हो गया सवाल। तो ये सवाल तो ऊपर बहुत ज्यादा है, बाप मुझसे बड़ा है, ये आप बात करें। ये मैं बात कर रहा कि यीशु ने कहा है बाप मुझसे बड़ा है, और यीशु ने कहा है कि जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला नहीं। और ये बयान में मैंने आपको बता दिया है कि इसके बाद आखिरत होगी, और वो सारा अख्तियार और सारी वो जो हुकूमत का अख्तियार सब बाप के हवाला कर देगा। जिस बाइबल में से डॉक्टर साहब ने, मेरी थोड़ी सी आवाज जरा बढ़ा दीजिएगा, जिस बाइबल में से डॉक्टर साहब ने ये पढ़ा कि यीशु ने कहा कि बाप मुझसे बड़ा है, उसी बाइबल में ये लिखा है फिलिपियों का खत 2 बाब, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। यानी जब बाइबल ये बयान करती है कि यीशु कह रहा है कि बाप मुझसे बड़ा है, वही बाइबल हमें ये बयान करती है कि वो खुदा के बराबर है। इससे हम क्या सीखते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी मसीही तालीम के मुताबिक मुकम्मल खुदा है और मुकम्मल इंसान भी बना। जब वो खुदा है तो वो बाप से कम तर खुदा नहीं
اور پولس رسول نے فلپیوں کے خط کو لکھتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پھر کلسیوں کو لکھتے ہوئے رسول نے لکھا کہ وہ اندھے کے خدا کی صورت، اور ان دونوں حوالہ جات میں صورت سے مراد اس کی الوہیت ہے۔ اگرچہ وہ خدا کے برابر تھا پر اس نے اپنی مرضی سے اس کو برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یہ جو بات لکھی ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، اس خدا کے بیٹے نے جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا جب جسم اختیار کیا اور وہ بدن میں آیا، تو بدن میں آ کر جب وہ بشر بنا، الہی ذات کو ازل سے آپ رکھتا تھا، وہ خدا ہے، ازل سے تھا، اور اس نے بشری ذات کو اختیار کیا۔ بشری ذات الہی ذات سے کم ذات ہے، کمتر ذات ہے، اور جب اس نے اسی کو تو پستی کہا گیا ہے، جب اس نے بشریت کو اختیار کیا، بشریت کو اختیار کرنے کے سبب سے باللحاظ سے بشریت کو کہتا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ تو بائبل مقدس میں جو یہ تعلیم ہے پاک تثلیث کی یا باپ اور بیٹے پاکوں کی جو تعلیم ہے، یہ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرتی ہے کہ وہ خدا کے برابر بھی ہے اور بشری چامڑے میں آنے کے سبب سے، بشریت کو اختیار کرنے کے سبب سے، انسان ہونے کے سبب سے اور بشریت کے لحاظ سے وہ یہ کہتا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، برابر بھی ہے اور وہ باپ کو بڑا بھی کہتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع میں دو ذاتوں کا اتحاد ہے، وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، اور خدا ہونے کے اعتبار سے آنٹولوجیکلی وہ باپ کے برابر ہے اور اکنامکلی وہ باپ سے کمتر ہے اپنی بشریت کے اعتبار سے۔ اب میرا آپ سے سیکنڈ کویسچن ہے۔ پہلا کویسچن آپ نے آیت دینی تھی، یسوع نام، یسوع باپ کا نام ہے، وہ آپ نہیں دے سکے۔ آپ نے کہا کہ خدا باپ نے یسوع نام جو بیٹے کو دیا وہ اس کے سب ناموں سے، جتنے بھی خدا کے نام ہیں آپ نے نام بھی گنوائے، پر یسوع نام کا آپ نے حوالہ نہیں دیا، ایل شدائی کا ذکر کیا آپ نے، دوسرے ذکر کیے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا یسوع نام خدا کے یہوہ نام سے بھی بڑا ہے؟ خدا، آپ کا بیان یہ ہے خدا نے اپنے سب ناموں سے بڑا نام، اعلیٰ نام یسوع نام بیٹے کو دیا۔ کیا یسوع نام جو ہے وہ خدا کے خاص اور ذاتی نام یہوہ سے بھی بڑا نام ہے؟ اس کو آپ بیان کریں۔ خدا کے بندے، خدا آپ کو ہدایت دے۔ جو پرانے عہد نامہ میں جو میں نے بتایا ہے، بات کون کر رہا ہے؟ یہوہ کر رہا ہے بات، اور وہ باقی ناموں کی بات کر رہا ہے۔ جو جتنے بھی اس نے یسوع نام جو دیا ہے، یہوہ تو بات کر رہا ہے، تو وہ باقی ناموں کی بات کر رہا ہے۔ خدا کے جتنے بھی باقی نام ہیں ان میں یسوع نام سب سے بڑا ہے، یہوہ تو بات کر رہا ہے۔ آپ نے جو میں نے سوال کیا ہے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اور خدا کے بندے، جب یہ یسوع جب آسمان پر جانے کو ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں، اس وقت وہ بشریت میں کی حالت میں تھا یا دونوں؟ آپ نے تو الوہیت بھی تھی اور بشریت تھی، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ یسوع نام جو ہے، جب ہم جمل کے طریقے سے ان کی قیمت نکالیں تو جس طرح بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو لکھتے تھے نا، وہ یہوہ لکھتے تھے مگر قرات میں یہوہ بولتے نہیں تھے، ادائی یا ادونائی بولتے تھے۔ تو اگر جمل کے طریقے سے قیمت نکالیں تو یسوع کی قیمت 888 بنتی ہے، اور یہوہ کی قیمت جب اس پر ادونائی کے اعراب لگا دیں تو پھر اس کی قیمت بھی 888 بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ یسوع جو ہے یہ الوہیت کے لحاظ سے، الوہیت جوہر کے لحاظ سے تو دونوں ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، لیکن جب بشریت اس میں آ جاتی ہے تو لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں، اس نے فرشتوں سے کچھ ہی کام کیا موت کے سبب سے کہ اس پر موت آئی۔
تو یسوع نام جو ہے یہ خدا کا نام ہے، خدائی کو جو یہ بات کہہ رہا ہے، اور تبھی تو وہ واجب السجدہ ہو گیا ہے کہ آسمانی بھی اسے سجدہ کرے، زمینی بھی سجدہ کرے، اور وہ جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسے سجدہ کرے۔ اس میں کون سے ابہام کی بات ہے؟ اسے وہ نہ بخشا۔ تو یسوع نے اس کا اقرار بھی کیا ہے کہ جو تو نے نام جو تو نے مجھے بخشا ہے، ان کی حفاظت کر۔ میں سوال کرتا ہوں، اقومانیت سے کیا مراد ہے، اور یہ اصطلاح یسوع نے کب اور کیوں استعمال کی؟ کوشچن ذرا ریپیٹ ریپیٹ کریں جی، سمجھ نہیں آئی۔ اقومانیت سے کیا مراد ہے، اور یسوع نے یہ اصطلاح کب استعمال کی؟ اس کو ذرا مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو تھوڑا سا آسان کر کے میرے لیے بیان کر دیں۔ پھر میں نے آسان پوچھا تھا کہ 100 سے صفر کی نہیں ہو جائے۔ اچھا، آپ ٹریگنومیٹری کی تعریف بیان کریں اور ٹریگنومیٹری کا خدا کا اعلان کریں۔ یہ دیکھیں یہاں آپ اس کو آپ کوشچن بدل دیں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو ایک چیز کو میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا تو میں اس کے اوپر آپ سے کیوں، صرف جسٹ لفظ کی بات ہے، لفظ کی بات ہے، کانسیپٹ کی بات مسئلہ نہیں نہیں ہے کہ سوال انڈرسٹینڈ نہیں ہوگا۔ لفظ آپ اس کو آسان کر کے بیان کرتے لوگوں کو بھی سمجھ آتے ہیں۔ اب اس لفظ کو آپ اسی کوشچن کو آپ اس کا لفظ کو کوشچن کو تبدیل نہ کریں، انگلش میں کر دیں اس کو۔ ہاں اس کو انگلش میں کر دیں، وہ شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پینتیکوس کے دن جب پترس نے کہا یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینے کو اس نے کہا، تو کیا وہ روح القدس سے معمور نہیں تھا؟ تو کیا روح القدس نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے؟ جب یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ اعمال کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو کیوں ڈینائی کرتے ہیں؟ کیوں اس سے آپ کی نکاری ہیں؟ روح القدس سے کیا وہ معمور نہیں تھا؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب کا کویشچن ہے، اس کو میں پہلے آلریڈی اپنی اسپیچ میں ایڈریس کر چکا ہوں کہ پترس رسول کو صرف پترس رسول کے پاس تثلیث کا علم نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس تثلیث کا مکاشفہ بھی تھا۔ یعنی وہ بیٹے کے ساتھ تھا، اس کا شاگرد تھا یسوع کے ساتھ، اور باپ کی آواز کو اس نے سنا تھا اور وہ بات اس سے معمور تھا۔ تو روح القدس جھوٹ نہیں بولتا، روح القدس خدا کا روح ہے اور تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، بات اس سچ بولتا ہے اور روح اس سے معمور تھا۔ لیکن جو اس نے یہ بات کہی کہ ان کو یسوع کے نام سے بپتسمہ دو، یا ہاتھوں میں سے ہر کوئی یسوع کے نام پر بپتسمہ دے، یہ بپتسمہ دیتے وقت کا بیان نہیں ہے، یہ جو بیان ہے یہ سپیچ کرتے وقت کا بیان ہے۔ اور جب وہ تعلیم دے رہا ہے، سپیچ کر رہا ہے، واز کر رہا ہے، تو واز کرتے وقت اس نے یہ بات کی کہ ان سب کو اس نے کہا کہ یسوع کے نام پر بپتسمہ دو، اور یسوع کے نام پر جو بپتسمہ ہے وہ وہی بپتسمہ ہے جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے دیا جاتا ہے۔ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے جو بپتسمہ دیا جاتا ہے اس کا ٹائٹل یسوع نام کا بپتسمہ ہے۔ تو یہ کویشچن میرا جو آپ نے کویشچن کیا، یہ میں اپنی اسپیچ میں پہلے سے ہی میں ایڈریس کر چکا ہوں، اور اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی نئی چیز نہیں ہے۔ سو پترس روح القدس سے معمور تھا، لیکن جب اس نے کہا یسوع کے نام کا بپتسمہ، تو اس کا جو مطلب ہے یہ وہی بپتسمہ ہے جو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے دیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اوور آل ساری ڈیبیٹ کے دوران میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ باپ اور بیٹے اور باپ اور بیٹے کے بپتسمے کا جو ٹائٹل ہے وہ یسوع نام کا بپتسمہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ٹریگنومیٹری کیا ہوتی ہے؟ ٹریگنومیٹری کیا ہوتی ہے اور اس کا اطلاق ہم خدا پر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، ٹریگنومیٹری، ہاں جی، یہ جیومیٹری میں یہ تین کونے، نہیں ہوتا کیا ہے؟ یہ جیومیٹری میں ہوتا کہ اس کی وضاحت کریں۔ یہ بائبل کی تصریح ہے ہی نہیں، میں اس کی کیا وضاحت کروں؟ یہ ٹریگنومیٹری ہوتی ہے تین کونوں میں جو مثلث ہوتی ہے، اور یہ بھی تصریح سے وہ مثلث جو لفظ ہے نا، یہ بھی تصریح سے
क्योंकि अरबी ज़बान में तीन के लिए सलासा आता है और इसलिए वो तीन को हमारे को गलत कहते हैं। तो आपने वो बाप बेटा और रुकू से बनाना है, हमने वाहिद खुदा बनाना है कि वो एक ही खुदा है, आसमान पर भी वही है, जमीन पर भी वही है। वो जब आसमान पर था तो भी खुदा था और एक बदन में काम कर रहा है। जिस तरह यीशु ने कहा बाप मुझ में रह के अपने काम कर रहा है, बाप मुझ में रह के। और वो कहता है तालीम में मेरी नहीं, मेरे भेजने वाले की है, ये जिंदगी भी मेरी नहीं, मेरे भेजने वाले की है, बाप की जिंदगी है। और वो मौजूदात की बात करता है, मेरे नहीं, बाप मुझ में रह के अपने काम करता है। जब हम तस्लीस को मानते ही नहीं है तो फिर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या आप सोचना चाहते हैं पर ट्रिग्नोमेट्री तो मुसल्लत है, ये ज्योमेट्री में आता है तो ये आपका सॉरी, मैं यही साबित करना चाहता था कि इनमें और मुझ में फर्क क्या है। इनको गलत भी पता हो तो इन्होंने बोलना ही बोलना है, लोगों का सत्यानाश होता है। आप ज्योमेट्री मैंने नहीं पूछी, मुसल्लस ज्योमेट्री में होती है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूछी और आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं पता। और इसीलिए तो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का हाल ये है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हेड मास्टर्स हैं, खैर मैं अपने ये सवाल मेरा काउंट नहीं होगा, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा आईना दिखाया कि अगर शीशे में रहते हैं तो किसी के घर में पत्थर नहीं फेंकते। आप टॉपिक पर रहें, टॉपिक की बात करें। यूहन्ना की जेल में मेरा तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर साहब आपने इसको बयान ही नहीं किया, आप इस ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही नहीं क्या होती है, आप ज्योमेट्री पे आ गए। मैंने उनको तेरे नाम से वाकिफ किया, मैंने उनको तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा। यूहन्ना की जेल 7वां बाब उसकी 26वीं आयत, माय थर्ड क्वेश्चन, मैंने उनको तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा। आपने पूरी अपनी डिबेट में नाम का मतलब सिर्फ पर्सनल नेम लिया है। जहां भी आपको लफ्ज नाम मिला आपने कहा कि यहाँ से मुराद यीशु है, तो वाकिफ किया, ठीक है, नाम बता दिया मुझे, आपने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ भट्टी है। वाकिफ करता रहूंगा, इस आयत को जरा एक्सप्लेन कीजिए अपनी पूरी मुस्तारीफ के रेफरेंस में। सवाल क्या है, जरा माइक के बगैर ये सवाल है क्या है? ये बयान करना चाहिए। हाँ जी, आप वैसे आप कुछ कह रहे थे। मैं समझा कि आप सवाल तो मैंने जवाब दे दिया है, अब सवाल जी जी डॉक्टर साहब आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, आप फिक्र नहीं करिए, सवाल करिए। तकशीफ इस्तेमाल की वजाहत करें और ये किन किन मराहल से गुजर कर यहाँ पहुँचा। डॉक्टर साहब आप फिर वही काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप मुझसे टॉपिक से रिलेटेड सवाल करें और मैंने आपको कितनी बार ये बात बयान की है कि आप टॉपिक से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन करें। फिर इस तरह यही होगा, मैं आपसे साइंस के सवाल पूछूंगा, मैं आपसे मैं